آپ حضرات بخوبی اس امر سے آگاہ اور واقف ہیں۔ محرم الحرام اس بابرکت مہینے کی 10 تاریخ یعنی 10 محرم عالم اسلام ہی نہیں پورے عالم انسانیت کا سب سے بڑا المناک دردناک واقعہ رونما ہوا، جسے ہم واقعہ کرب و بلا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرات محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعہ کی طرف اور حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں اشارتاً کنایتاً اس واقعے کی طرف پہلے سے رہنمائی موجود ہے، اور یہ بارہا مرتبہ آپ علماء سے سن بھی چکے ہیں۔ دوسری بات کہ واقعہ کرب بلا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آپ خود تشریف فرما ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ سے جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے منع بھی کیا، اب مکہ مکرمہ کے حج کا دور تھا، حج کو آپ نے مؤخر فرمایا، وہاں بھی صحابہ روکتے رہے، لیکن آپ کوفہ کی طرف آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا اور وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے سارے معاملات سے آگاہ تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن انہیں یہ بھی علم تھا کہ آج اگر حسین حق سے پیچھے ہٹ گئے تو قیامت تک کے لیے دین اسلام کا وہ ایک پرچم ہے نا، وہ سرنگو ہو جائے گا، وہ بلند نہیں رہے گا۔ تو کوفہ پہنچے، وہ واقعات بھی آپ حضرات جانتے ہیں کیا ہوا، کس طرح وہاں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر محرم کا آغاز ہوا اور محرم میں کیا کچھ ہوا، آپ حضرات اس واقعہ سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہاں سب سے اہم 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے ساتھ جنت کا وعدہ یقیناً فرمایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمایا بھی نہ جائے اور تمہیں جنت بھی دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ جنت تمہیں ملے گی لیکن آزمائشوں کے بعد ملے گی۔ تو دنیا میں جتنی آزمائشیں مومنین پر زیادہ آئیں گی، آخرت کا مقام اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کا بلند فرماتا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ہم میں سے کتنے احباب ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں یا چند سالوں میں بڑی تکالیف اٹھائی ہوں گی، بڑی مشکلات سے پالا پڑا ہوگا، بڑی پریشانیوں سے پالا پڑا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے خوشحالیوں میں تبدیل فرمائی، جیسے ہی وہ تنگ دستیاں فراخی میں اللہ نے تبدیل فرمائی، تو آپ خود کبھی اس بارے میں سوچنا کہ آپ کو وہ تنگی کے دن جو ہے نا وہ ایک خواب کی طرح لگتے ہوں گے۔ جب فراوانی آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، اللہ کا فضل زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ پہلے وہ مہینے یا سال جن میں بہت زیادہ تکلیف آپ نے برداشت کی تھی، وہ آپ کو ایک خواب لگتا ہے، وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر بڑی انسان کے پاس جو ہے وہ دولت کی ریل پیل ہو، بڑی فراوانی ہو، بڑے خوشحال زندگی بسر کر رہا ہو، اور اچانک جو ہے فاقوں تک نوبت آ جائے، تو اس انسان کو وہ فراخی کے دن ایک خواب لگتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی خوشحال تھا ہی نہیں، میں پریشان حال ہی تھا۔ تو اسی طریقے سے جو تکالیف آتی ہیں، جب یہ تکالیف اپنے انجام کو پہنچتی ہیں اور اللہ فراوانی عطا فرماتا ہے، اللہ اپنا کرم فرماتا ہے، اللہ کامیابی جب عطا فرماتا ہے، تو بندے کو یوں لگتا ہے کہ وہ تکلیف تھی ہی نہیں، ایک خواب تھا جو گزر گیا اور اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تم پر نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی، نہ تم پر کوئی مشکل آئے گی، نہ تمہارا کوئی نقصان ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر۔ اور خوف کس چیز کا؟ وَالْجُوعِ، خوف بھی دیں گے، جو پیاس بھوک بھی دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
اور تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہارے پھلوں میں تمہیں نقصان دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب اس نقصان سے نکلنے کی ڈھال اور رستہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ جو جان کے نقصان پہ بھی صبر کر لے، جو مال کے نقصان پر صبر کر لے، جو رزق کے نقصان پر صبر کر لے، جو پھل کے نقصان پر صبر کر لے، بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے محبوب بشارت دے دیجئے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اگر ہم اس آیہ مبارکہ کے حوالہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کو دیکھیں تو ایک ایک بات جو ہے قرآن کی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر صادق آتی ہے کہ آپ کو خوف سے بھی دوچار کیا گیا۔ اب جانتے ہیں 72 یا 73 نفوس قدسیہ تھے کربلا میں۔ اب خوف یاد رکھیں، انسان کو اپنی جان کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا اپنے بچوں اور گھر والوں کا خوف ہوتا ہے۔ تو وہ 72 میں کون تھے؟ اکثریت کون تھے؟ آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بیٹے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بھابیاں، آپ کی بہنیں، مطلب خاندان نبوت کے چشم و چراغ سارے، اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر یزید گھیرے ہوئے، اور یہ بے سر و سامانی کے عالم میں، اور ان کے پاس اس وقت کا جدید اسلحہ اور پروفیشنل آرمڈ فورسز۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑا خوف انسان کو کیا ہو سکتا ہے؟ والجو، آپ جانتے ہیں یہاں ایک بات عرض کر دوں، عموماً کہا جاتا ہے کہ دریا بہہ رہا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر پیاس سے تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ امام حسین پیاسے تھے اور پانی نہیں تھا۔ علماء نے بڑی پیاری باتیں یہاں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، وہ دریائے نیل تھا نا، فرات یا نیل، کون سا دریا تھا؟ دریائے فرات تھا نا، بہہ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانی چاہتے تھے اور پانی مل نہیں رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام حسین کون ہیں؟ امام حسین تاجدار کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین وہ ہیں جن کو آقا کریم نے اپنے نسبی اولاد قرار دیا ہے۔ پورے عالم کا نسب جو ہے بیٹوں سے چلتا ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آگے اللہ نے آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلایا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے حضرت امام حسین دعا کرتے فرات اپنا رخ بدل کر اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف نہ آ جاتا؟ بات یہ ہے جتنی تکلیف دہ شہادت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ کو پانی ملا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پانی کی چاہت ہی نہیں کی، بس یہ اعلان کر دیا یا رب جو تیرا فیصلہ ہے اس پہ حسین راضی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ ہم فضائل تو بیان کرتے ہیں، مناقب بھی بیان کرتے ہیں، واقعہ کرب و بلا بھی بیان کرتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ یہ واقعہ برپا کیوں ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یزید جو تھا، آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ 39 سال کی عمر میں وہ مر گیا تھا، اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ اب جانتے ہیں کہ اس نے کتنے سال حکومت کی ہے یزید کے بیٹے نے؟ یہ ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے، سال نہیں، مہینہ، 1 مہینہ 10 دن، 40 دن ٹوٹل یزید کے بیٹے نے حکومت کی ہے۔ اور اس وقت یزید کی حکومت 3 بر اعظم پر تھی جس وقت یزید کا بیٹا تخت نشین ہوا، اور بیٹے کی عمر 18 یا 19 سال تھی، عالم شباب میں، جوانی میں، اور 3 بر اعظموں پر مشتمل سلطنت کا تخت جو ہے اس کو مل گیا۔ 40واں دن جب گزرا، اس نے پھر اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو بلایا اور کہنے لگا بات یہ ہے، جس تخت کے حصول میں اہل بیت اطہار کا خون بہا ہو اور شامل ہو،
جس تخت کے نیچے رسول اللہ کی آل کا خون جو ہے وہ بہا گیا ہو، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں اور لہٰذا میں سبق دوش ہو رہا ہوں، میں اس تخت کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس خلافت کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس ملوکیت کو چھوڑ رہا ہوں، میرا اس بادشاہت سے، اس خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو مرضی تم تخت نشین کر دو، میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یا ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عموماً والدین کس کے لیے یہ سارا عذاب اپنے سر لیتے ہیں؟ اولاد کے فیوچر کے لیے، اولاد کے حرام بھی کماتے ہیں، حلال بھی کماتے ہیں، جائز بھی کماتے ہیں، ناجائز بھی کماتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں، اپنی قبر کو تاریک کر دیتے ہیں، اپنے حشر کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، کس لیے؟ اولاد کا مستقبل بن جائے۔ تو کچھ اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب انہیں اللہ ہدایت دے نا تو ملے ہوئے تخت کو بھی لات مار کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ جو مرضی کر لیں، اگر ان کے نصیب میں بدبختی ہو تو یزید کی طرح بدبخت بھی بن جاتی ہے، اور اللہ خوشبختی عطا کرنا چاہے تو یزید ہی کی اولاد کا دل ہدایت کی طرف پھیر دے اور تخت پر لعنت بھیج کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کے مستقبل کے لیے اپنی قبر برباد مت کرنا۔ اولاد کے ساتھ وہی ہونا ہے جو رب نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آپ رب کی تقدیر کو اپنی محنت سے ٹال نہیں سکتے، اس لیے ان کا مستقبل اللہ کے حوالے کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو، کیونکہ قبر میں جواب مجھے اور آپ نے دینا ہے، میری اولاد نے ہماری جگہ آ کے سوال جواب نہیں کرنے۔ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی کا نقطہ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کیا یزید حضرت امام حسین کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا۔ کیا وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ سیدۃ العالمین، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں؟ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا۔ مانتا نہیں تھا؟ مانتا بھی تھا۔ کیا وہ اس بات سے انکاری تھا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں؟ نہیں مانتا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ مانتا تھا۔ تو جناب سب کچھ مانتا تھا، پھر جھگڑا کس بات پہ تھا؟ یہ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پھر جنگ کس بات پہ ہوئی؟ وہ آپ کی عظمت کا قائل تھا، آپ کے مقام کا قائل تھا، آپ کی شرافت کا قائل تھا، آپ کے حسب اور نسب کا قائل تھا، آج آپ کی شان اور شوکت کا قائل تھا۔ یہ باتیں تو مان رہا تھا وہ۔ وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آپ بزرگ ہستی ہیں، آپ اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ایک متقی اور پارسا شخصیت ہیں، لہٰذا آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، آپ مسجد میں بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں، تبلیغ کریں، واعظ اور نصیحت کریں، لوگوں کو آخرت کی یاد کروائیں، لوگوں کو نصیحتیں کریں، ان کو بیعت کریں، انہیں مرید بنائیں اور ان کا تزکیہ کریں، لیکن جو بھی کرنا ہے مسجد کے حال کے اندر کریں۔ سیاست میں آپ نہ آئیں۔ سیاست جن اصولوں پر ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے، وہ شریعت کے مطابق ہے تو بھی شریعت کے مخالف ہے تو بھی کافرانہ نظام ہے تو بھی کوئی بھی طریقہ ہے وہ ہمیں کرنے دیں، اور آپ روحانیت کے منصب پر فائز رہ کر لوگوں کو واعظ اور نصیحت کریں۔ پوائنٹ یہ تھا، یزید کا پوائنٹ یہ تھا۔ امام حسین کا پوائنٹ کیا تھا؟ وہ یہ فرماتے تھے میرے نانا جو دین لے کر آئے ہیں وہ مسجد کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو نمازیں صرف پڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہ محافلے ذکر و اذکار منعقد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرا نانا جو دین لے کر آیا ہے اس میں سیاست بھی ہے، اس میں سماج بھی ہے، اس میں اقتصادیت بھی ہے، اس میں جو ہے امور سلطنت بھی ہیں، اس میں سپاہ بھی ہے، اس میں انتظام مملکت بھی ہے۔ اسلام صرف ذکر کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف ہلکا ہائے ذکر جو ہے وہ منعقد کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام انسان کی زندگی کے تمام شعبہ کو جو ہے وہ کیا ہے احاطہ کرتا ہے۔ اسلام میں سلطنت بھی ہے، اسلام میں ریاست بھی ہے، اسلام میں امور جنگ بھی ہیں، اسلام میں فارن پالیسی بھی ہے، اسلام میں سارا نظام موجود ہے، کیونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو یہ بنیادی دو نقطہ نظر تھے۔
یزید کیا کہہ رہا تھا؟ آپ واعظ و نصیحت کریں اور دین کے معاملات آپ اپنے پاس رکھیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام صرف جو ہے عبادت کی پریکٹس کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. لہٰذا مسلمانوں پر جو حکمران بنے گا وہ وہی ہے اس کا اہل جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرے اور اپنی رعایا کو بھی رہنمائی فراہم کرے کہ وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. تو یہ بنیادی دو نظریے تھے، یہ بنیادی طور پر دو نقطہ نظر تھے. امام حسین وہ یہ فرماتے تھے کہ اسلام کے چھتری کے نیچے سلطنت بھی ہے، مملکت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، جنگ بھی ہے اور امن بھی ہے، اور سب سے سپر کون ہے؟ وہ اسلام ہے. اور یزید کیا کہتا تھا کہ سیاست اسلام سے الگ چیز ہے، اس کو دنیا کے اعتبار سے حالات اور واقعات کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، سلطنت کو اسلام کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا. اور امام حسین فرماتے تھے کہ نہیں، سلطنت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلایا جا سکتا ہے. تو اب بات سمجھ آئی؟ دو سکول آف تھاٹس تھے، ایک یزید کا اور ایک امام حسین کا. تو اس وجہ سے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان جاتے کہ ٹھیک ہے میرے جو ہے دینی جلسے ہوں، آپ اس میں جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں کرنا، تو امام حسین کا جلسہ ہو. آج کے اس دور میں بھی اگر ہم لکھتے ہیں نا جلسہ شہادت امام حسین، تو ہر بندے، ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اس جلسے میں شریک ہو جائیں، ذکر حسین سن کے آئیں گے. تو اگر امام حسین خود جلسے کرتے مذہبی اور دینی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ساتھ ہوتے. وہی کوفہ والے جو چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ چھوڑ کے اس لیے نہیں گئے تھے کہ امام حسین کی ذات میں انہیں ڈاؤٹ تھا، نعوذ باللہ. وہ چھوڑ کے اس لیے گئے تھے کہ امام حسین سلطنت کو اسلام کے تابع رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا دنیاوی مفاد اس میں نہیں تھا. اس لیے وہ جو ہے حضرت امام حسین کا جو ہے وقت پر ساتھ چھوڑ کر یزید کی صف میں جا کھڑے ہوئے تھے. اور اللہ کا عذاب دیکھیں کہ جن نے حضرت امام حسین کو چھوڑا تھا، قیامت تک کے لیے وہ نہیں، ان کی نسلیں بھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتی رہیں گی قیامت تک کے لیے. یاد رکھنا، جن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کی تھی وہ قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو ایسی سزا دیتے رہیں گے کہ وہ کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ بد دعا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. تو مختصراً عرض کروں کہ امام حسین کا نظریہ اور یزید کا نظریہ آپس میں اپوزٹ تھے. اب کامیابی کس نظریے کو ملی؟ کامیابی کس نظریے کو ملی؟ بظاہر ابن زیاد کی سربراہی میں، سپہ سالاری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اپنا سر بھی کٹوا دیا. لیکن دو باتیں بتا گئے، ایک کہ اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور دوسرا جب عبادت کا وقت ہو تو کوئی تعلق نہیں رہتا. آپ جانتے ہیں نا، جب آپ گھوڑے سے گرے، شہید ہو رہے تھے، تلوار لے کے دشمن آپ کے پاس کھڑے تھے، آپ نے اس وقت بھی نماز کا وقت تھا تو آپ نے کیا کیا؟ نماز ادا کی. ایک عبادت کا وقت آئے تو کوئی کمپرومائز نہیں، اور ایک اسلام کی بات آئے تو پھر وطن بھی قربان کیا جا سکتا ہے، مال بھی قربان کی جا سکتی ہے، اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے، اور اپنی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے. کس پر؟ اگر نظریہ سچا ہو. نظریہ سچا ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ سچا تھا. 1450 سال ہو گئے اس واقعہ کو. آج بھی امام حسین نظریہ حق کے علم بردار کے طور پر پہچانے اور جانے جاتے ہیں. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہوتی ہے شخصیت. شخص مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور شخصیت کبھی مرتی نہیں. اس لیے شخص کے بناؤ سنگار پر توجہ دینے کے بجائے شخصیت کے بناؤ سنگار پر توجہ دو کہ شخص اگر مر بھی جائے اس کی شخصیت قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید ہو جائے. جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس نظریے پر جان قربان کی وہ نظریہ آج بھی زندہ ہے، وہ نظریہ قیامت تک زندہ رہے گا. اور یزید نے جس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کیا، 39 سال کی عمر میں خود مر گیا اور بیٹے کو جانشین بنایا
40 دن بعد اس نے اس تخت کو ٹھوکر مار کے جو ہے وہ بھی اہل بیت اطہار کے غلاموں کی صف میں جا بیٹھا. اس یزید کو دنیا میں کیا ملا, آخرت میں تو جو ہے جہنم اس کا مقدر ہے ہی ہے. تو حضرات محترم, اس واقعہ سے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں. اور یہی ووٹ کا بھی ہے کہ جب ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ڈوز کرتے ہیں کہ باقی سارے نمائندوں میں سے یہ بندہ پرفیکٹ ہے, یہ اسلام کا بھی وفادار ہے, یہ وطن کا بھی وفادار ہے, یہ ریاست کا بھی وفادار ہے, یہ ہمارے حقوق کا بھی پاسباں ہے, اور یہ بندہ شریف بھی ہے. ہم اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھنا یہ ووٹ کھیل نہیں ہے اور نہ یہ بیچنے والی چیز ہے, یہ بھی ذمہ داری کی چیز ہے, یہ بھی بیعت کی طرح ہے. تو یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ حسینیت کی طرف جا کے بیعت کر رہے ہیں یا یزیدیت کی طرف جا کے بیعت کر رہے ہیں. خدا را ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. مزید باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وما علیہ الا البلاغ.